السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 16 جنوری 2023 کو 16 جنوری 2023 کو انشاءاللہ عز و جل ہمارا قافلہ عمرہ کی نیت کے ساتھ یہاں سے ہانگ کانگ سے سفر اختیار کرے گا انشاءاللہ عز و جل۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے فضل اور اس کے کرم کے باعث اور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی خصوصی نظر عنایت کے سبب انشاءاللہ عز و جل نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی مقدس بارگاہ میں حاضری کی نیت کے ساتھ ہم یہاں سے سفر اختیار کریں گے۔ تربیتی نشست ہم نے کر لی تھی 24 دسمبر کو، لیکن کچھ اسلامی بھائی جو ہمارے قافلے میں شامل ہیں ان کی طرف سے دوبارہ سے ریکویسٹ کی گئی ہے کہ احرام باندھنے کا طریقہ دوبارہ بتا دیا جائے تاکہ اس کی وہ پریکٹس کر سکے۔ تو میں احرام باندھنے کا طریقہ دوبارہ سے ریپیٹ کر رہا ہوں، اسے ان کے لیے بھی اور جو احرام باندھنا سیکھنا چاہتے ہیں ان کے لیے بھی عرض کیے دیتا ہوں۔ احرام باندھنے کے بہت سارے طریقے آپ کو مل جائیں گے۔ اصل میں احرام میں دو چیزیں امپورٹنٹ ہوتی ہیں بہت زیادہ، ستر کی حفاظت اور ساتھ ہی جو امپورٹنٹ چیز ہے وہ ہے آپ کی موومنٹ میں آپ کمفرٹ ہوں۔ تو جب آپ احرام کو اس طریقے سے باندھیں گے تو یہ دونوں چیزیں انشاءاللہ عز و جل آپ کو حاصل ہو جائیں گی۔ پہلے دونوں چادروں کو آپ ملا لیجئے اور اس کے بعد ان کے بل نکال لیجئے، بل نہ ہو۔ ملانے کے بعد اچھے طریقے سے اب بالکل اسے بغل کے نیچے لا کر ملا لیں اپنی۔ جب آپ اس طرح بغل کے نیچے لا کر ملا لیں گے اور اس کے بعد اسے بالکل اس طرح موو کر لیجئے، اپنے سینے پر ہاتھ رکھیں اور اسے دوبارہ اس طرح موو کر لیں اور پھر اسے اس طرح آپ نے سمیٹ لینا ہے۔ اب یہاں آپ دیکھیں گے کہ اس طرح جب آپ احرام باندھیں گے تو ایک تو ستر کی حفاظت والا معاملہ بھی آپ دیکھ رہے ہیں، کتنی ہی تیز ہوا کیوں نہ چلے انشاءاللہ عز و جل ستر کی حفاظت رہے گی، اور حرم کی ہواؤں کی تو کیا بات۔ اور ساتھ ہی دوسرا موومنٹ، آپ ایزیلی موو ہو سکتے ہیں، آپ ایزیلی آگے پیچھے ہو سکتے ہیں۔ جب آپ خانہ کعبہ کا طواف کرتے ہوئے رمل کریں گے اور جلدی اور اکڑ کر چل رہے ہوں گے سنت کی ادائیگی کے لیے شروع کے 3 چکروں میں، تو اس وقت بھی آپ کو کسی قسم کی بھی موومنٹ میں پرابلم نہیں ہوگی انشاءاللہ عز و جل۔ اس طرح احرام باندھنے سے صفا مروہ کی سعی کے دوران صحیح کرنے کے اندر بھی نیچے والا تہمن سے آپ کو کسی قسم کی پرابلم نہیں ہوگی۔ بعد میں آپ بیلٹ اگر باندھنا چاہتے ہیں تو سامان رکھنے کے لیے وہ بھی احرام کے ساتھ بیلٹ بھی باندھا جا سکتا ہے۔ تو یہ ہو گئی نیچے کی چادر کا طریقہ، میں ریپیٹ کیے دیتا ہوں، دوبارہ سے دیکھ لیں۔ دونوں کونوں کو ملا لیں، ملانے کے بعد ان کے بل نکال کر اسے بغل کے نیچے تک لے آئیں۔ یہ بغل کے نیچے اس طرح ایک ہاتھ سے پکڑ کر ملا کے اچھے طریقے سے دونوں چادروں کو پھر آپ اس طرح موو کر لیں۔ یہ اپنے ناف کے پاس یا سینے پر ہاتھ رکھ کے اس طرح موو کر لیں، پہلے اس طرح کیا تھا پھر اس طرح کر لیا، اور اب آپ اسے اس طرح فولڈ کر دیں۔ یاد رہے سنت یہی ہے، تہبند ہو، شلوار ہو، پینٹ ہو، حالت نماز ہو یا غیر نماز ہو، ٹخنے کھلے ہوئے ہوں، ٹخنوں سے اوپر ہونا چاہیے۔ تو یہ اب آپ کی کسی بھی قسم کی، آپ اس میں موو ہو کر بھی دیکھیں گے نا تو آپ کو کسی قسم کی پرابلم نہیں آ رہی ہوگی۔ یہ نیچے کا تہبند اور پھر اوپر کی چادر، اوپر کی چادر بالکل ایزی وے کے اندر آپ نے اس چادر کو دائیں سائڈ والا تھوڑا سا کم کر لیں، یہ اس طرف تھوڑا سا کم کر لیں، بائیں سائڈ والا، یا جس طرح بھی آپ کو آسانی میسر آ رہی ہو، اور اس کو اس طرح کر لیں، دائیں سائڈ والے کو تھوڑا سا زیادہ کر لیں، اور پھر اگر یہ یہاں سے تھوڑا سا موو ہو کر اس طرف آ جائے گا نا کندھے کی طرف، تو نماز وغیرہ کے اندر بھی آپ کو بہت آسانی ہو جائے گی۔
نماز کے اندر بھی یہ گرے گا نہیں اور بار بار آپ کو نماز کے اندر تکلیف نہیں ہو رہی ہوگی. اگر اس طرح تھوڑی سی چادر آپ بڑی لے لیں گے، احتیاط کے ساتھ باندھ لیں گے، تو انشاءاللہ نماز میں بھی پرابلم نہیں ہوگی. اب ایک اور چیز جو اس تربیتی نشست میں ہم نے سکھائی بھی تھی اور اسلامی بھائیوں نے پوچھا، وہ ہے اجتباء کرنے کا طریقہ. کہ طواف کرتے وقت ہم عمرے کے لیے جا رہے ہیں تو ہمیں اجتباء کرنا ہوگا طواف کے لیے. یہ ذہن نشین رہے، اجتباء جو ہے وہ صرف طواف کے لیے ہے، اور طواف مکمل ہو جانے کے بعد، ساتوں چکر مکمل ہو جانے کے بعد مقام ابراہیم پر آ کر جب ہم نماز کی ادائیگی کریں گے 2 رکعت جو واجب ہیں طواف کے بعد، تو اس ادائیگی کے وقت اجتباء ختم کر دیں گے. اجتباء کیسے ہوگا؟ ہم نے رائٹ شولڈر کو اوپن کرنا ہے، تو چادر کے اس کنارے سے آپ رائٹ شولڈر کے نیچے سے لے لیں. یہ رائٹ شولڈر کے آپ نیچے سے لیں گے اور اس چادر کے کونے کو اس طرح کر لیں گے، تو آپ کا یہ رائٹ شولڈر اوپن ہو گیا. اب یہ آپ کا جو رائٹ شولڈر ہے یہ اوپن ہو گیا اور یہ آپ ابتدائی حالت کے اندر آ گئے ہیں. اور اسی حالت کے اندر آپ نے طواف کرنا ہے آپ عمرے کی نیت سے جب سفر کر رہے ہیں. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمارا یہ سفر قبول فرمائے اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ہمیں اپنی بارگاہ میں حاضری کی اجازت عطا فرمائے. آمین بن جاہ النبی الامین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم. جزاک اللہ خیرا کثیرا.